پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بریک چینل پہ ہم نے بتایا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان تجزیہ کار جنید مسعود صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا. آج بڑا ایک اہم فیصلہ لندن پراپرٹی کے حوالے سے سامنے آیا ہے، جس میں 10 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی یہ پراپرٹیز تھی جو کہ بانی متحدہ یہ کیس ہار گئے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان یہ کیس جیت گئی ہیں. اس حوالے سے سر بتائیے گا کہ اس فیصلے میں ظاہر ہے 2 اس کے پہلو ہیں اس فیصلے کے، تھوڑا سا اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ اب کیا ہوگا. ٹرسٹ کے تحت یہ پراپرٹیز خریدی گئی تھیں. جی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ذرا عام فہم زبان میں بتاؤں اپنے جو حاضرین ہیں اور سامعین ہیں کہ یہ فیصلہ ہوگا کیا ہے. آج کا جو فیصلہ ہے وہ بیسیکلی متحدہ پاکستان کی طرف سے جناب امین الحق صاحب جو ان کے آئی ٹی منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کیس برطانوی کورٹ میں کیا تھا کہ جی جو پراپرٹیز ہیں لندن میں موجود 7، ان کے جو اصل بینیفیشری ہیں وہ متحدہ پاکستان ہے، اور ایم کے ایم کے جو بانی رہنما ہیں جناب الطاف حسین، ان کا ان پراپرٹیز پہ کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے. جناب الطاف حسین صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی دفاع میں یہ نقطہ ان کی قانونی ٹیم نے اپنایا کہ جی یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ 2015 کا جو آئین ہے جس کے تحت میں ایم کے ایم کا بانی رہنما ہوں، بانی ہوں، اور مجھے ویٹو کا حق ہے، تو یہ پراپرٹیز کا جو اصل بینیفیشری ہے وہ میں ہی ہوں، اور میری ہی تنظیم جو ہے وہ یعنی جس کو ہم ایم کیو ایم لندن کہہ سکتے ہیں وہ اصل میں اس کی اونر ہے. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ جو جسٹس کلائیو جونز ہیں، ہائی کورٹ جج ہیں لندن کے بزنس اینڈ پراپرٹی ڈویژن کے، انہوں نے اس کیس کی ہیئرنگ سٹارٹ کی، اور یہ کیس جو تھا وہ لاسٹ ایئر نومبر 2002 کے اینڈ میں سٹارٹ ہوا تھا. اس میں تھوڑے سے انٹرسٹنگ پہلو بھی تھے اس کیس کے دوران، اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہے کہ یہ جو کیس بیسیکلی کیا گیا تھا یہ جناب الطاف حسین اور 7 اور 6 دوسرے ٹرسٹیز تھے، جن میں ایک اقبال حسین ہیں جو کہ الطاف حسین صاحب کے بھائی ہیں، ایک طارق میر تھے جو کہ سن جو چیریٹی تھی اس کے ٹرسٹی تھے، محمد انور تھے، افتخار حسین تھے، اور قاسم علی رضا تھے. اور اس کے ساتھ ان پراپرٹیز کی جو لک آفٹر کرتی تھی کمپنی جو کہ یورو پراپرٹی لمیٹڈ تھی، اس کو انہوں نے اس پہ پارٹی بنایا تھا ایم کے ایم پاکستان نے. تو اس کیس کے دوران بڑے اہم مراحل بھی ہے جب یہاں پہ امریکہ سے جو ہے وہ ندیم نصرت صاحب جو اب وائس آف کراچی نام کی تنظیم ایک چلاتے ہیں وہاں سے، جو کہ الطاف حسین صاحب کے سابقہ پولیٹیکل سیکرٹری رہے اور بڑی قریبی معتمد رہے، وہ امریکہ سے خصوصی طور پہ اس کیس میں گواہی دینے کے لیے برطانیہ آئے کورٹ میں، اور انہوں نے بتایا کہ جی مجھے زندگی کا لائف کا بہت زیادہ تھریٹ ہے، مجھ پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے امریکہ میں، اور اس پہ انہوں نے براہ راست نہیں لیکن بالواسطہ طور پہ انہوں نے جو ہے وہ متحدہ کے قائد اور ان کے ساتھیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا. اور انہوں نے یہ بھی کاغذ وہاں پہ شو کیے کہ جس کے تحت ایم کیو ایم کے جو بالٹی مور کے انچارج ہیں ان کو 2 سال کا ریسٹریننگ آرڈر دیا گیا ان کو ہراساں کرنے کے خلاف، تو جس پہ ندیم نصرت صاحب کو ادھر کورٹ میں اسپیشل پروٹیکشن دی گئی اس گواہی کے لیے، اور انہیں دوسرے کمرے سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس گواہی میں شامل کیا گیا. اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار نے گواہی دی اس کیس میں، اور ان پہ دونوں طرف سے جرح کی گئی، اور وسیم اختر جو کہ کراچی کے سابق میئر بھی رہے. اس کے دوران جو تھے وہ محمد انور، ان کا انتقال ہو گیا، جن کو جو انور بھائی کے نام سے مشہور تھے متحدہ کے سرکل میں، اور جو طارق میر تھے جو اکاؤنٹنٹ بھی تھے اور جو پراپرٹیز کے ٹرسٹی بھی تھے سن پراپرٹیز کے تحت، ان میں سے 2 پراپرٹیز کے، انہوں نے متحدہ پاکستان کے ساتھ ایک ان کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ جی ہم اس دعوے پہ آپ کا حق تسلیم کرتے ہیں، آپ کے دعوے پہ کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ متحدہ پاکستان کی ہیں، اور یہ جو شہداء ہیں اور جو متحدہ کے کارکن ہیں ان کے لیے ان کو استعمال کیے جانے چاہیے، اور آپ جب بھی کہیں گے ہم یہ پراپرٹیز آپ کے کسی بھی نمائندے کے نام کر دیں. جنید یہ بتائیں، وہ پارٹی جنید میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اس فیصلے سننے کے بعد ان کا کیا رد عمل تھا الطاف حسین کا، اگر آپ وہاں موجود تھے تو؟ دیکھیں جی الطاف حسین صاحب تو یہاں یہ فیصلہ ریزرو کر دیا گیا تھا، اس فیصلے کو سننے کے لیے کورٹ میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. صرف وکلا یہ فیصلہ چونکہ ریزرو کر دیا گیا تھا، یہ اوپن ہاؤس میں نہیں سنایا گیا، یہ آج فیصلہ ریلیز کر دیا گیا کورٹ کی طرف سے، تو دونوں طرف کے وکلا جو تھے ظاہر ہے انہوں نے یہ فیصلہ وصول کیا. اب جو سب سے اس میں خطرناک بات جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ
یہ تو ثابت ایک طرح سے کورٹ کے آج کے فیصلے سے ہو گیا، جو کہ پہلا حصہ ہے کہ جی یہ پراپرٹیز کے مالک جو ہے وہ متحدہ پاکستان ہے. جو اصل مسئلہ اس میں دیکھ رہا ہوں جو متحدہ کے قائد کے لیے ممکنہ طور پہ دشواریاں پیدا کر سکتا ہے، وہ ایک یہ ہے کہ جو پچھلے اتنے سالوں سے ان پراپرٹیز کے کرائے کی مد میں اور دوسری رقومات جو انہوں نے وصول کی ہیں وہ کیسے واپس کی جائیں گی. اس کے علاوہ اس کی جو لیگل کاسٹ ہے جو ابھی تک لاکھوں پاؤنڈ میں ہے، لیکن اگر یہ کیس آگے چلتا ہے اور وہ اگر اس کو اور ڈیفینڈ کرتے ہیں ہائر پاؤنڈ کے قریب پہنچیں گی. دو اور تیسری چیز یہ کہ جو ایک پراپرٹی اس میں سے تھی جس کا نام 53 بروک فیلڈ ایونیو ہاؤس تھا، جہاں متحدہ کے سابق مرحوم رہنما سلیم شداد اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھے، اس پراپرٹی کو فروخت کر دیا گیا تھا. اور وہ پراپرٹی الطاف حسین صاحب اور طارق میر صاحب نے، جب وہ ان کے ساتھ تھے طارق میر صاحب، فروخت کی تھی اور اس کی جو پروسیڈ آف سیلز تھی اس کی بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے اس پٹیشن میں. یعنی اب الطاف حسین صاحب نہ صرف لیگل کاسٹ کو فیس کریں گے جو کہ بہت بڑی بھاری رقم بنے گی، بلکہ وہ جو پراپرٹی سیل کر کے انہوں نے انکم لی ہے اس کے جو پیسے لیے ہیں وہ بھی واپس کی جائیں گے. اچھا ایک اور سوال تو صاحب، ایک اور معذرت کے ساتھ ایک اور سوال کہ یہ کتنا ٹائم ہے انہیں گھر خالی کرنے کے لیے؟ کیونکہ وہاں لندن کے قانون کے مطابق کسی کو ایسے روڈ پہ تو نہیں کھڑا کر دیتے، ہر انسان کا وہ حق ہے. تو کتنا ٹائم ہے ان کو خالی کرنے کے لیے، اور آلٹرنیٹ کچھ دیں گے ان کو رہنے کے لیے اگر یہ بے گھر ہو گئے تو؟ دیکھیں زبیری صاحب، میں آپ کو مزید کچھ 1-2 منٹ کے اندر کوشش کروں گا ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں اس کیس کے ایک اور پہلو کا، جس سے آپ کو میرا خیال ہے آپ کو تشفی ہو جائے گی. ایکچولی ان پراپرٹیز میں سے جو 2 پراپرٹیز تھیں، یہ ان کے جو ٹرسٹی تھے سن چیریٹی کے تحت جو بند ہو گئی ہوئی ہے، وہ محمد انور اور طارق میر تھے. اور یہ دونوں پراپرٹیز جو تھیں یہ وائٹ چرچ لین پہ تھیں. ایک فلیٹ تھا اوپر کا اور ایک دوسری پراپرٹی تھی. جب الطاف حسین صاحب نے پہلی پراپرٹی سیل کرنے کے بعد باقی 2 پراپرٹیز کا کہا محمد انور اور طارق میر کو کہ آپ یہ بھی میرے نام کر دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا یہ پراپرٹیز ان کے نام کرنے سے. اور انہوں نے کہا کہ جی چونکہ یہ UK یہ چیریٹی کمیشن کے تحت یہ رجسٹرڈ ہے چیریٹی، ہم یہ پراپرٹیز آپ کے نام نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ پراپرٹی نام کرنی ہی ہے تو ہم اس میں سے ایک پراپرٹی متحدہ کے مقتول رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کی جو اہلی ہیں شمائلہ فاروق، جو کہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہیں، انہیں اور ان کے دونوں بیٹوں کے ہینڈ اوور کی جائیں گی تاکہ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام یہاں پہ گزار سکیں. اور جو دوسری پراپرٹی ہے وہ متحدہ کے جو مقتول کارکن ہیں اور جو شہداء کی فیملی ہیں، ہم ان کے لیے رکھیں گے تاکہ اس کی انکم سے ان کو کچھ فائدہ ہو سکے. تو اس پہ الطاف حسین صاحب نے ظاہر ہے ان کے درمیان ایگریمنٹ نہیں ہوا. تو جس پہ جو طارق میر تھے وہ مصطفیٰ عزیز آبادی جو ہیں ان کو ہینڈن کی لوکل کورٹ میں لے گئے تھے، کیونکہ اس میں سے ایک جو فلیٹ ہے 221 جو پراپرٹی ہے وڈ چرچ لین، اس پہ مصطفیٰ عزیز آبادی رہ رہے تھے. طارق میر صاحب نے انہیں خالی کرنے کا نوٹس دیا تھا اس پراپرٹی کو کورٹ کے تھرو، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے 3 سال کا رینٹ اس میں نہیں دیا، آپ اس کو خالی کریں تاکہ یہ پراپرٹی میں ڈاکٹر عمران فاروق کی جو بیمہ ہیں شمائلہ فاروق ان کے نام کر سکوں. تو یہ صورتحال پراپرٹیز کے دوران جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ صرف مالی مفاد کا جھگڑا نہیں ہے، یہ تھوڑی سی پیچیدہ صورتحال ہے، کیونکہ جو 2 لوگ تھے محمد انور اور طارق میر، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں، یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں یہ متحدہ کے مقتول جو کارکن اور جو شہداء ہیں وہ اندر کی چپخلش اس میں صاف نظر آ رہی ہے، اندر کی چپخلش بھی اس میں صاف نظر آ رہی ہے. تو کتنے دن ہیں ان کو یہ خالی کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ یہ پراپرٹی سوری خالی کر دی جائیں گی. ظاہر ہے آج یہ فیصلہ ہے، اس پہ دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک اس کے خلاف فیصلے میں جا سکتی ہے. ظاہر ہے متحدہ پاکستان تو اس کو ایز اے وکٹری کے طور پہ دیکھ رہی ہے، کیونکہ آج یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ متحدہ پاکستان ہی ایک طرح سے MQM ہے، جس کو اس وقت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فیکشن جو متحدہ لندن ہے جس کو الطاف حسین صاحب دیکھتے ہیں، وہ اگست 2016 کے فیصلے کے بعد بنایا گیا ہے دھڑا، اور اس کا ان پراپرٹیز پہ کوئی حق نہیں ہے. اب اگر الطاف حسین صاحب اس پراپرٹی کے اس فیصلے کے خلاف ظاہر ہے کورٹ میں جاتے ہیں، تو یہاں مختلف ٹائم ہوتے ہیں، جیسے ٹائم فریمز ہوتی ہیں، جیسے 14 دن ہے یا 28 دن ہے، اس کے اندر آپ فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں اور اگر یہ فیصلہ وہ اگلی کورٹ سے بھی ہار جاتے ہیں، تو جو لیگل بل ہے جو ان کو کاسٹ پے کرنی پڑے گی وہ ملینز آف پاؤنڈ میں چلی جائے گی. تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ان کی لیگل ٹیم ان کو کیا مشورہ دیتی ہے، لیکن آج کا فیصلہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے.
اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات اور بھی ہے کہ جو ان کے بھائی ہیں اقبال حسین، وہ بھی متحدہ پاکستان کا یہ دعویٰ مان رہے تھے کہ جی ان پراپرٹیز پہ آپ کا حق ہے، اور وہ بھی ایک طرح سے اس فیصلے کی زد میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی آپ مجھے جو ہے وہ اس فیصلے سے، مطلب میں اس فیصلے کو، آپ کی اس ریکویسٹ کو جو ہے ایک طرح سے تسلیم کرتا ہوں. سو ایکٹیولی طارق میر، محمد انور مرحوم اور اقبال حسین، یہ تین ڈیفینڈنٹ جو تھے وہ ایگری کرتے ہیں کہ جی یہ ان پارٹی ان پراپرٹیز کی جو اصل وہ ہیں وہ متحدہ پاکستان ہیں. جو باقی لوگ ہیں ظاہر ہے ان سے لیگل کاسٹ بھی مانگی گئی ہے جوائنٹلی سارے مقدمے کی، جو جتنی انکم اب تک کرائے کی مد میں ہوئی ہے ان کو پچھلے سالوں میں یا دہائیوں میں وہ بھی مانگی گئی ہے، اور جو پراپرٹی سیل کر کے رقم رکھی گئی ہے وہ بھی مانگی گئی ہے. اور آپ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ نہ صرف اصل رقم مانگی گئی ہے بلکہ جو اتنے سالوں کا اس پہ انٹرسٹ ہے وہ بھی مانگا گیا ہے. تو یہ کافی ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ انٹرسٹنگ ایشوز ہیں. یا آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہم انفولڈ ہوتا دیکھتے ہیں، اور متحدہ کے قائد جو ہیں یہاں پہ بانی، ان کی کیا اس سلسلے میں آگے ٹھیک ہے، ان کی لائن آف ایکشن. بہت شکریہ جی جنید مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.